آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین۔ شب قدر کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس رات ملائکہ اور روح الامین اللہ کا حکم لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں تو ان کو وصول کون کرتا ہے؟ حتمی سی بات ہے، وہی جو اللہ کی حجت ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اور اللہ نے اس شب قدر کی زینت کس کو بنایا ہے؟ امام المتقین، امام الاولین والآخرین، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ بس شب قدر کے اندر امام زمانہ اور امام علی کی ذات میں ایک ایسا ارتباط ہے کہ جس کو جاننا ضروری ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے امام زمانہ کا آخری خطبہ، امام مہدی کا آخری خط جو آپ نے اپنے آخری نائب جناب علی ابن محمد السمری کو لکھا، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا ربط امیر المؤمنین کی ذات کے ساتھ کیسا ہے۔ آپ نے اپنا آخری خط علی ابن محمد السمری کو لکھا، جس میں آپ نے فرمایا کہ اے علی ابن محمد السمری، اللہ تیرے بھائی کو اجر عظیم دے، کیونکہ 6 دن بعد وہ ایک مصیبت کا سامنا کرنے والا ہے، اور وہ تمہاری موت کی شکل میں ہے۔ 6 دن کے بعد تم اللہ کی رحمت سے جا ملو گے۔ فرمایا اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لو، اپنی وصیت تمام کر لو، تمہارے بعد کوئی ہمارا قائم مقام نہیں ہوگا، تم ہمارے آخری نائب ہو، اور اس کے بعد غیبت صغریٰ کا اختتام ہو جائے گا اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ غیبت کبریٰ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اللہ مجھے اذن ظہور نہیں دے گا، اور یہ غیبت کبریٰ انتہائی طولانی ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، جس میں لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ بہت جلد ہمارے شیعوں کے پاس لوگ یہ دعویٰ لے کر آئیں گے کہ ہم مہدی برحق ہیں۔ فرمایا جان لو کہ خروج سفیانی کے بعد اور ندائے آسمانی کے بعد جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے ہمیں دیکھا ہے، اس نے جھوٹ بولا اور افترا باندھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ امام نے اپنے اس خط میں اپنے آخری نائب کو ان کی اللہ سے رحمت سے جا ملنے کی بشارت دی، اور پھر یہ بھی اعلان کیا کہ غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا، غیبت صغریٰ ختم، اور اس بات کا بھی اظہار فرمایا کہ کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات کے کہ وہ کون سا معین وقت ہے جب امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد 2 بہت ہی خوبصورت چیزوں کی جانب اشارہ فرمایا۔ ایک یہ کہ موت کی تیاری میں سب سے پہلے اپنی وصیت کو لکھنا ہے، اور دوسری یہ کہ مجھ سے ملنے سے پہلے، یعنی امام کے ظہور سے پہلے 2 اہم ترین نشانیاں یا 2 اہم ترین ایسے مواقع ہیں جن سے ہمیں آشنا ہونا ضروری ہے، ایک خروج سفیانی اور دوسرا ندائے آسمانی۔ اب ندائے آسمانی کیا ہے؟ ندائے آسمانی جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو شرق اور غرب میں سنی جائے گی، وہ ایسی ہوگی کہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے وہ بیٹھ جائیں گے، جو بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جو لوگ سوئے ہوں گے وہ جاگ جائیں گے، حتیٰ وہ لوگ کہ جو جاگے ہوئے ہوں گے وہ اس سے متحیر اور حیران ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ندائے آسمانی ایسی ہوگی کہ جو ہر انسان اپنی مادری زبان میں سنے گا، اس کا مخاطب ہر وہ مخلوق ہوگا جو روئے ارض پر رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد بات یہ ہے کہ میرے مولا فرماتے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ خدا رحمت کرے اس پر جو اس ندائے آسمانی کے بدلے میں عبرت حاصل کرے گا اور اس ندائے آسمانی کے جواب میں لبیک کہے گا۔ فرمایا کہ وہ ندائے آسمانی کیا ہے؟ ندائے آسمانی ہے حجت خدا ظاہر ہو گئی، حق اللہ کے ساتھ ہے، حق آل محمد کے ساتھ ہے، حق علی اور اس کے چاہنے والے اس کے شیعوں کے ساتھ ہے، ستم گری کا زمانہ ختم ہوا، بے شک یہ تمہارا امیر اور مولا ہے جو کعبے میں موجود ہے،
حکم خدا انہی کے پاس ہے، ان کی اطاعت کرو، مکے کی طرف دوڑو، کیونکہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو اس ندائے آسمانی کے جواب میں لبیک کہے گا وہ نجات پائے گا۔ میں یہ بھی ساتھ بتاتی چلوں کہ جب یہ ندائے آسمانی کعبے سے بلند ہوگی اور لوگ امام کی جانب دوڑیں گے، اس وقت سفیانی بھی ایک نعرہ لگائے گا، وہ کہے گا یا ربی یا ربی یا رب ثم النار، کہ اے پروردگار اے پروردگار اے پروردگار، اور اس کے بعد آگ، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی اللہ کو پکارتا ہے وہ سوائے آگ کے اس کو اور کچھ نہیں ملے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دین کے اندر داخل ہے اس نے خسران یا اس نے نقصان اٹھایا ہے۔ یہ اس کا اس جانب اشارہ ہوگا کہ کوئی امام کی جانب نہ جائے، لیکن امام کی جانب جائے گا کون؟ وہ جو ان پیغامات پر، جو ندائے آسمانی ہیں ان پر عمل پیرا رہا ہوگا۔ اعلان کیا ہے؟ حجت خدا ظاہر ہوئے۔ حجت خدا کون ہے؟ حق یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے، آل محمد ان کے ساتھ ہیں، علی اور اس کے شیعیان ان کے ساتھ ہیں۔ حب علی، ایمان بر ولایت علی ابن ابی طالب، ظہور امام زمانہ کے لمحے میں، پہلے لمحے میں سب سے معاون، سب سے ثقیل، سب سے وزندار عمل ہوگا جو انسان کے ایمان میں استقامت کا باعث بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے غار حرا سے لے کر اپنی رحلت تک اعلان نبوت فرمایا تھا، اور امیر المؤمنین کی ولادت سے لے کر اپنی رحلت تک جو زیادہ طولانی عرصہ ہے، اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ نے 40 سال کا عرصہ خود کو سچا، صادق، امین، امانت دار ثابت کرنے میں لگایا، اور جب یہ ثابت ہو گیا تو دعوت ذوالعشیرہ میں پہلا اعلان یہ کیا تھا کہ میرا ولی، میرا وصی، میرا وزیر، میرا ابن ام، میرے بعد میرا جانشین، میرا خلیفہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہستی جو صاحب اعجاز ہے، جو فاتح عالم ہستی ہے، جو صادق اور امین ہے، انہوں نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے ساتھ کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ اعلان نبوت سے زیادہ اہم اکمال نبوت ہے، نبوت کا تمام ہونا زیادہ ضروری ہے، لہٰذا کانوں کے اندر ندائے آسمانی اس کے جائے گی، اور خروج سفیانی سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے گا جو ولایت علی ابن ابی طالب پر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ شب قدر جہاں امام زمانہ کو حجت الہی بنا کر زمین پر استقبال ملائکہ کے لیے اور ہماری تقدیر ناموں پر مہر لگانے کے لیے رکھتی ہے، وہیں پر اس شب قدر کی زینت ذات علی ابن ابی طالب ہے، جو ہمارے لیے منجی ہے، جو ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، جو ہمارے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار عالم ہم سب کی آنے والی شبہائے قدر کو حب محمد و آل محمد، ولایت علی ابن ابی طالب پر ثابت قدمی اور ایمان بر ظہور امام مہدی کے ساتھ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے، اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا۔